الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا ودوا إليكم الأنعام من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے لے کر جو ہے وہ آیت نمبر 120 تک آیات کی تلاوت کی ہے. ان آیات کے اندر جو موضوع بیان ہو رہا ہے نا،
ان آیتاں دے وچ جڑا موضوع بیان ہو رہا ہے وہ موضوع ہے امت برپا کرن دا مقصد، یعنی امت مسلمان نوں اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے تے اے اٹھاؤن دا یا اے برپا کرن دا مقصد اور اے دی راہ وچ اہل کتاب دیاں رکاوٹاں، انہاں دا ذکر جڑا نا انہاں آیتاں دے وچ آ رہا۔ بس اسی ہن انہاں دا جڑا نا وہ مطالعہ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ساڈے کول پھر تھوڑا ہی ہوندا۔ سب تو پہلے تے امت نوں برپا کرن دا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تسی خیر والی امت ہو، اخرجت للناس، اور تہانوں کڈیا گیا لوکاں واسطے۔ اس گل نوں ذرا سمجھن دی کوشش کرو۔ نمبر ایک تے تسی خیر والی امت ہو۔ اسی کیوں خیر والی امت ہیں؟ اس واسطے کہ سانوں خیر دتا گیا وا۔ وہ خیر کی ہے؟ وہ خیر ہے اللہ دا قرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، سوری یہ تو قرآن دے وچ آیا نا سورہ بقرہ چ، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، خیر من ربکم، وہ نہیں چاہتے کہ تہاڈے رب دی ولوں تہاڈے تے خیر نازل ہوئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب تو بڑا خیر کی ہے اللہ دی کتاب۔ تو جنہوں دیتا گیا وہ خیر والی امت بن گئی۔ فرمایا تسی خیر والی امت ہو، اور اگے فرمایا اخرجت للناس، اخرجت کڈے گئے ہو لوکاں واسطے۔ اچھا دیکھو انسان دیاں دو حیثیتاں، ایک حیثیت جیڑی ہے نا وہ دی انفرادی ہے، ایک وہ دی حیثیت ہے امت دے ایک فرد دے طور تے۔ میں ایدا سمجھانا ہوں نا، دیکھو ایک آدمی دے 5 بیٹے ہیں، وہ 5 بیٹے جڑے نا وہ وکھرا وکھرا کھانا پکاندے ہیں، اپنی اپنی روٹی کھاندے ہیں، گھروں وکھرے ہیں، کام کٹھا کردے، کھیت چ کردے، فیکٹری چ کردے، کسی جگہ کردے، کٹھا کام کردے۔ ایک ساڈی حیثیت ہے وکھری وکھری، اپنی اپنی، وہ ساڈے اپنے معاملات ہیں۔ ایک ساڈا معاملہ جڑا نا وہ مسلم امت دے طور تے، امت مسلمہ دے طور تے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہون دے طور تے سانجھا وا، وہ ہے جڑا نا اصل امت دی ڈیوٹی ہوئی ہے، امت ہے سانجھا کام کرنے واسطے، ٹھیک ہے نا، مشترکہ کام کرنے واسطے، اور وہ مشترکہ کام کی ہے دوسرے انسانوں تک اس خیر نو پہنچانا۔ اور یہ واسطے اسی پڑھ چکے ہیں شہادت علی الناس سورہ بقرہ دے دوسرا سپارہ، جدوں دے سورہ بقرہ دی آیت آندی نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، او دے حوالہ آیا سی پیچھے ایک درس دے وچ، سورہ آل عمران دے درس وچ دا حوالہ آیا سی۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ ایک خیر ہے جڑا لوکاں دے سامنے لوکاں تک پہنچانا ہے، انہاں نوں دکھانا ہے اپنے عمل نال بھی، اپنی زبان دے نال بھی، انہاں تے واضح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جڑا ہے اے اللہ دا تقاضا ہے، اور اسی اللہ دے بندے ہاں، اسی اپنے آپ نوں بطور گواہ پیش کر رہے ہیں، اور قیامت دے دن اسی کھڑے ہو کر یہ جواب دینا ہے کہ اسی یہ پیغام لوکاں تک پہنچایا سی کہ نہیں پہنچایا سی، اور اپنے عمل دے نال دکھایا سی کہ نہیں دکھایا سی۔
اور یہ دی چوٹی یہ آ کہ دنیا دے ملکاں دے وچ ایک ملک اسی بھی کھڑا کر دئیے جدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیتا سی نا. دیکھو ادھر کیسر و کسرا دیاں سلطنتاں سی جہڑیاں تاغوت دی علامت سی، ٹھیک ہے نا، اور وہ مقابلے تے ایک توحید دی علامت کھڑی کر دیتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب دی سرزمین دے وچ. یہ ساری ذمہ داری اول ہے، اور پھر وہ توسیع ہے، اور وہ توسیع ادا ہی ہونی چاہیے کہ پوری زمین دے اتنے پھر توحید دی نشانی یا توحید دا یہ ماڈل جڑا پوری زمین تک وسعت اختیار کر جائے. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تانوں کڈیا گیا گھراں دے وچ تے تواڈے اپنے معاملات ہے، تہاڈا امت دے طور تے کام تے باہر ہے، وہ دعوت ہے، تبلیغ ہے، شہادت للناس ہے، جہاد ہے، یہ لوکاں دے حوالے نال ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تسی معروف دا حکم دیندے ہو، منکرات تو روک دے ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ دیاں گلاں تے یقین رکھ دے ہو، اللہ دی بات تے یقین رکھ دے ہو، ایمان رکھ دے ہو. ایمان دا مطلب ہوندا یقین رکھ دے ہو، تے پھر اسے واسطے اللہ دی فرمان برداری کر دے ہو نا، لوکاں نوں معروف دا حکم دیندے ہو، منکرات تے روک دے ہو، اور اس خیر دی اہمیت نوں جان دے ہو، اپنی ذمہ داری نوں پہچان دے ہو. فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آندے نا تو انہاں واسطے بڑا چنگا ہوندا. یعنی ہے تو بنیادی طور تے وہ بھی جڑا نا وہ رسولاں دے منن والے سی نا، لیکن ہن وہ بگڑ گئے سی. اور جدوں کوئی چیز جیڑی ہے نا ایک حد تو زیادہ خراب ہو جاندی ہے نا، تو پھر وہ دی مرمت جیڑی ہے نا وہ مشکل کام ہو جاتا ہے، پھر وہ نویں لینی پیندی، جیسا کہتے ہیں نا وہ اینوں سٹ ہن پر نویں لیا. تے اے پھر اللہ نے نویں امت لے آندی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے. تے انہاں نوں یہ گل کہی کہ بھی تسی بھی ظاہر ہے جے کیونکہ وچ کچھ نہ کچھ تے وہ خراب چیز دے وچ بھی کچھ نہ کچھ چنگا ہوندا ہے. وا لوہا ہی وک جاندا ہے، سکریپ بھی وک جاندا ہے، تے او جڑا مطلب اس او دے وچوں کوئی اگر کم دی چیز ہے کہ کم دا عنصر ہے گا، ظاہر او دے وچوں کم دا بندہ ہونا نا، تو او اونوں کہا بھی انہاں نہ لڑو. فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آندے انہوں نے بھی دسیا بھی تہاڈی خیریت بھی ہن ایمان لیاؤن دے نال ہی ہے، اسے امت دا حصہ بن دے نال ہی ہے. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ، انہاں دے وچوں ہے گے ایمان والے لیکن اکثریت تے فاسقاں دی ہے. اصل دے وچ یہ گل سمجھ لو کہ ہن وہ جڑے ہے ایمان والے وہ کتنے آ. دیکھو اس ویلے اہل کتاب تے بڑی بڑے علاقے چ پھیلے ہوئے سی نا، سلطنت روما یہ اہل کتاب ہی سکے. تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جیڑی ہے نا اس زمانے ادا تو نہیں جا رہی سی بھی نیٹ تے جا رہی ہے تے موبائل تے جا رہی تے واٹس ایپ تے جا رہی تے اخبارات تے جا رہی، ریڈیو تے جا رہی ہے، فوناں تے جا رہی ہے، ادا تو نہیں جا رہی سی. وہ تو جا رہی سی بندے نال بندہ رلدا سگا. تے اوڈی دور ایویں منہ زبانی گل پہنچی بھی ہوگی تو پھر بھی بندہ کہندا یار ادا دی گلاں تے بڑیاں سنتے رہنے، پتہ نہیں کی ہونی ہے. صحیح طریقے نال انہاں کول دعوت پہنچے پھر انہوں منن یا نہ منن، ٹھیک ہے نا. یعنی جتوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات چ تو عرب جزیرہ عرب ہے نا، اتوں تک دعوت پہنچی ہے، لیکن اگے اور وچ وچ بندے ہے بھی سی. دیکھو 7واں سپارہ شروع چ پڑھو، پہلی آیت چ پتہ لگے گا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
یقولون ربنا آمنا، یہ کون سی کہنے والے ربنا آمنا؟ یہ عیسائی سکے۔ یہ کتوں آئے سی؟ یہ حبشہ تو آئے سی۔ یہ تو چند بندے حبشہ چو آ گئے نا مدینے، تو پتہ نہیں اتنے بھی کوئی ہون گے، کیوں نہیں ہون گے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اللہ نو پتہ ہے کہ وہ ہے بندے وچ، جدو تانوں امت بنایا گیا نا، لے کے اگے ٹرو، وہ تانوں لب جان گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تانوں دوسری انسانیت واسطے کڈیا، یہاں وچوں بھی کئی بندے تانوں لب جان گے۔ دیکھو کام کرنے والوں تو بندے لبتے ہیں نا، نہ کرنے والوں کتنا لبن گے؟ ٹھیک ہے، یہی گل ہے۔ تو فرمایا کہ منہم المؤمنون، انہاں دے وچ ہے گیا ایمان والے جڑے مسلمانوں تواڈے نال رل جان گے، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن زیادہ تر جڑے ہیں نا وہ تو فاسق ہی ہے، وہ تو جڑے نا خرابی کرن گے، انہاں دی خرابیاں دا ذکر بھی ہے۔ لائیں یہ اور خاص طور تے عیسائیاں دے وچ ہے زیادہ سی، اور یہود دے وچ تھوڑے سی بندے جنہاں دے وچ کوئی خیر سگا نا۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، ہن یہ گل دس رہا اللہ کہ یہ تانوں کوئی وڈا نقصان نہیں دے سکتے، وڈی تکلیف نہیں دے سکتے، بس چھوٹی موٹی اذیت پریشانی تو بنا سکتے ہیں۔ یعنی یہ جڑے ایمان نہیں لیاؤن والے نا، یہ پریشانی بھی پیدا کرن گے، پر تہاڈا کوئی بہتا وڈا نقصان نہیں کر سکتے، یہ پریشانی تانوں دے سکتے۔ ٹینشن تو بن جاتی نا، پیر چ کنڈا لگے وہ بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو جی لاتی وڈی جاوے پھر تو کنڈے تے لگن دے لات وڈن دے فرق تو ہے گا نا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر تواڈے نال لڑن لگے، جنگ کرن گے تو اے پیچھا دے کے بچ جان گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر انہاں دی کوئی مدد واسطے نہیں آئے گا۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ انہاں دے اتے ذلت جڑی ہے وہ تھپ دیتی گئی ہے۔ یہ کداں تھپ دیتی گئی ہے؟ وہ اپنے جڑا نا وہ اپنے علاقے چ بڑھیاں عورتاں گویا مجھاں دا جڑا گوبر ہے، گویا جڑا وہ دیاں وہ پاتھیاں تھپ کے کندھ تے ماردیاں نے کر کے، چمبڑ جاندی کندھ دے اتے۔ اللہ کہندا ہے اس طرح انہاں دے تے ذلت چمبیڑ دیتی گئی ہے، تھپ دیتی گئی ہے ذلت۔ یہ دیکھو مطلب یہ ہے کہ اللہ انہوں نے عزت دے رہا سی، انہوں نے اس عزت نو چھڈیا تے اللہ تعالیٰ جڑا نا وہ اللہ دے نزدیک انہوں دی کی حالت رہ گئی۔ اور جدوں یہ سانو دسن دا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگر اسی وہ خیر امت دے مقام تو ہٹاں گے تو پھر ساڈی بھی یہی حیثیت رہ جائے گی۔ تو ہن اس ویلے تو یہی ہے، اس ویلے تو ساری حیثیت وہی بن گئی ہے۔ تو فرمایا کہ ضربت علیہم الذلہ، انہاں دے اتے ذلت تھوپ دیتی گئی، تھپ دیتی گئی، اینما ثقفوا، اے کسے بھی جگہ تے ہون گے تے اداں ذلت دے وچ ہون گے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس دے کہ اللہ کوئی سہارا دے دے یا کوئی دوسرا انسانہ کا گروہ یا انسانہ کی کوئی پارٹی یا کوئی دوسرا کوئی ملک سہارا دے دے تو پھر بھاویں تانوں کھڑوتے نظر آن، نہیں تے یہ ذلیل ہی ہون گے۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور اے اللہ تعالیٰ دا غضب لے کے لوٹے آ۔ کتھے اللہ تعالیٰ دے ہاں عزت دا ذرا دیکھو، قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ فرماندا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ انعمت علیکم،
اے اولاد اسرائیل یاد کرو میریاں نعمتاں جڑیاں تواڈے تے ہوئیاں، انی فضلتکم علی العالمین، میں تانوں جہان والیاں دے وچ فضیلت دیتی، عزت دیتی۔ ہن اتنے اللہ کہندا کہ وہ یہ غضب لے کے لوٹے، اللہ تعالیٰ دے پیغمبراں نوں من کے بھی غضب دے مستحق بن گئے، مغضوب علیہم بن گئے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور انہاں دے اُتے چمبیڑ دیتی گئی محتاجی، کمزوری، کم ہمتی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ اور تسی سمجھو گے کہ یار یہ گلاں کیڑیاں کردے آ، اسرائیل تے اُتے ماری جاندا ہے فلسطینیاں تے پورے عرباں نوں۔ یہ ہوں اس واسطے کہ ساڈے چ تے اہل کتاب جو فرق کوئی نہیں رہا۔ وہ انڈیا دا ایک عالم سی نا، انہوں کسی نے سوال کیتا، انہیں کہا کہ اللہ نے یہ غیر مسلمانوں اینی چھوٹ کیوں دیتی ہے، چھٹی کیوں دیتی ہے؟ کچھ آندا ہی نہیں انہوں نے کہا تمہوں بھی تو دیتی ہے نا، تسی نماز نہیں پڑھی تو تمہوں کی آکھیا ہے؟ تسی حرام کھاندے ہو تو تمہوں کی آکھیا ہے؟ تسی ظلم کرتے ہو تو تمہوں کی کہندا ہے؟ تسی زنا کرتے ہو تو تمہوں کی کہندا ہے؟ تسی اپنا فرض ادا نہیں کرتے تمہوں کی کہندا ہے؟ تمہوں آ کے چپیڑا مارتا؟ تمہوں بھی دیتی، انہوں نے بھی دیتی ہے، اسی طرح انہوں نے دیتی ہے، تو جے نہیں دے گا تو پھر انہوں نے مارے گا، تمہوں بھی تو مارے گا نا، پھر تمہوں بھی چھٹی نہیں لبن لگ گئی، پھر تسی حرام کھا کر نمازاں پڑھو گے، پھر یہ نمازاں قبول ہون گیا؟ ایتھے حساب دینا پی جائے گا۔ تو گل یہ ہے بھی اللہ تعالیٰ نے حساب تے لینا ہے۔ جدو ایک حد تو زیادہ بندہ گزر جاتا نا تو پھر وہ گھر والے بھی چھڈ دیں بھی یہ ہوں نشہ بھی کرتا تو ہوں بھونکتا ہی پھر، ٹھیک ہے نا، یہ نہ کوئی گھر دے کام کرتا تو نہ باہر دے کرتا تو بھونکتا پھرے، پھر یہ ویلا آئے گا تو کریں گے گل، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اصل گل۔ یہ جدوں دی گل ہو رہی ہے نا، ادو تسی دیکھو کہ مدینے دے وچ یہودی رہندے سی اور خیبر دے وچ رہندے سی، اور نجران یمن دا علاقہ عیسائیاں دا گڑھ سگا، کھڑوتے ہی کسی جگہ نہیں۔ یہ جڑی اللہ گل کہہ رہا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، کہ انہوں نے کم ہمتی مسلط کر دیتی گئی ہے، ایک کتے تواڈے اگے نہیں کھڑون لگے، ٹھیک ہے نا۔ یہ انہاں مسلمانوں کی گل ہے جڑے مسلمان سگے، جنہاں دے وچ وہ ایمان موجود سگا، جڑے خیر امت بھی سگے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر الحق، اور اس واسطے اللہ تعالیٰ کہندا کہ یہ ذلت انہاں دے واسطے اس واسطے میں مقرر کر دیتی کہ انہاں نے اللہ دیاں آیات جڑیاں انہاں دی ناقدری کیتی۔ ناقدری جداں اسی اج اللہ دیاں آیات دی ناقدری کردے ہیں نا، اسی طرح انہوں نے بھی ناقدری کی تھی۔ اللہ تعالیٰ دی آیات دی ناقدری کی ہے کہ اللہ نے کچھ آکھیا ہے اسی کچھ کر دیں، سانوں پرواہ ہی نہیں۔ پھر اللہ دی آیات دی ناقدری کری جائے، میں تمہیں اکثر سنانا ہونا کہ اسی مسلمانوں دے گھر جم کے 70-80 سال بعد جدو مردے ہیں تو ساڈے کول اگر ٹائم نہیں نکلیا تو اللہ دی کتاب نو سمجھن دا نہیں نکلیا۔ میں تو ویسے وہ گل کہنا ہونا بھی 70 سال بعد 70 آیتاں نہیں سیکھیاں ہوندیاں، اور یہ 99% عام بندیاں دی بات ہے۔ عام بندیاں دا بھی یہی حال ہے تو مولویاں دا بھی یہی حال ہے۔ مولوی تسی اپنے شہر دے سارے مولوی کٹھے کر لو، ٹھیک ہے، ایک وڈے ہوں، ٹھیک ہے، وہ بریلوی بھی ہون، دیوبندی اہل حدیث ہون، شیعہ ہون، کوئی ہون، انہاں دے وچوں بھی 100 چوں کسے ایک نوں ہی قرآن آندا ہوندا، باقی انہوں مسلک تو علاوہ کوئی شے نہیں ہوندی۔
اور او دا کام سویر شام دوپہر جمعہ جمعرات مسلک سنانا. کسی کا جنازہ پیا ہوئے گا تو وہ لگ جائے گا اپنا مسلک سنانا. انہوں سب تو زیادہ پریشانی یہ ہے. اور وہ وجہ یہ ہے کہ جس فیکٹری چو بن کے آیا یا وہ بریلوی سی یا دیوبندی سی یا اہل حدیث سی یا شیعہ سی, اتوں انہیں بنا کے کھڈیا. اور وہ جتھے جیڑی مارکیٹ سے انہیں جا کے وکنا وہ مسجد یا بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے یا شیعہ, ادھر کی مسیت تو کوئی ہو نہ بھی چلو بھائی ادھر کی تو کوئی ایک ادھی ہوندی ہے نا. کی خیال ہے تہاڈا؟ میرے کو تقریر کرا لین گے؟ جب نماز نہ ہی پڑھانا ہے اہل حدیثاں کو میرے کو تقریر کرا لیا کرنا. ٹھیک ہے نا. تہاڈے دل چ ہونا بھی نہیں وہ اہل حدیث تو بڑے ٹھیک ہوندے, انہوں نے کہو میرے کو تقریر کرا لیا کرنا, فری کراں گا, کچھ نہیں لینا. نہیں سنن گے, نہیں کرن گے. پہلا دیکھن گے کہ یہ اہل حدیث ہے. قرآن پیچھے چلا گیا, پہلے کہڑی چیز آ گئی؟ اہل حدیث. اسی طرح دیوبندی ہون گے, وہ کہیں گے جی قرآن تو اسی سننا چاہتے ہیں. اچھا بھائی بندہ آ کے اتنے دے ہے کون؟ یعنی اے دیوبندی ہے پھر تے آ جاوے. ٹھیک ہے نا, پھر قبول ہے. پہلا یہ چیز ہے کہ وہ دیوبندی ہے, بریلوی ہے, اہل حدیث ہے, شیعہ وا. پھر قرآن ہے. قرآن جس چیز دی ویلیو ہی نہیں گی, فیکٹری وہ مال تیار ہی نہیں کرتی, جن اگے وکنا نہیں وہ تیار نہیں کرتی. فرمایا ذالک بینہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, انہوں نے ناقدری کی تھی اللہ تعالیٰ دی آیات دی. یقتلون الانبیاء بغیر الحق, اور ناحق نبیاں نو قتل کیتا. اس زمانے نبی آندے سگے تو جے ہون آندے تو ساڈا بھی امتحان بن جاندہ. بہرحال ہن بھی حق واسطے کھڑے ہون والے نو اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے اس معاشرے چ کام کرنا پیندا. جنہاں نے کام کیتا وہ پھانسیاں چڑھ گئے. ٹھیک ہے نا. وہ مصر دی تاریخ پڑھو جا کر, اتنے اسی تو کام کرتے ہی نہیں گے, جیسے سانوں کسی نے کی کہنا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, یہ اس واسطے وہ ذلت دے مستحق اس واسطے بنے کہ انہوں نے نافرمانیاں کیتیاں اور وہ حد نو کراس کر جاندے سی. اللہ دی ایک حد مقرر ہے, وہ انہاں حدود نو تو تجاوز کر جاندے سی, تے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو جڑا عزت تو محروم کر دیتا. یہ سانوں بھی سنایا جا رہا ہے کہ تانوں اگر اج عزت مل رہی ہے نا, اج نہیں 1400 سال 1500 سال پہلا جدو یہ قرآن نازل ہو رہا سی, کہ یہ عزت مل رہی ہے تو ایویں نہیں مل رہی ہے, مشروط ہے. انہوں نے بھی ملی سی. لیسو سوا, فرمایا یہ سارے ایکو جائے بھی نہیں ہے گے. وہ پیچھے آیا نا کہ انہوں دے وچ ہے جڑے ایمان والے آ, تو انہوں تک دعوت پہنچے گی تو ایمان لے آن گے. تو پھر وہ گل آئی, فرمایا لیسو سوا, اس سارے ایکو جائے بھی نہیں ہے گے. من اہل الکتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. ذرا سنو انہوں دی تعریف کس بنیاد تے کی جا رہی. فرمایا کہ یہ سارے برابر نہیں, اہل کتاب دے وچوں اداں دے لوگ ہے گے آ, اداں دی امت ہے گی ہے, اداں دی جماعت ہے گی ہے, اداں دے لوگ ہے گے آ جڑے حق تے قائم یتلون آیات اللہ, او اللہ دیاں آیتاں پڑھ دے آ, جہڑیاں آیتاں انہوں نے دتیاں وہ پڑھ دے آ. ظاہر ہے وہ جڑے میں تمہیں دسیا کہ 7ویں سپارے دے شروع جنہاں دا ذکر آندا ہے وہ کون سی, وہ کوئی احمد میرے ورگے تو نہیں اٹھ کے چلے گا سی تے انہوں نے کی لیا جنہاں دے پہلے, تو پہلے ہی اللہ والے سگے. البتہ پہلے وہ عیسائی سگے, ہن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لیا. تو فرمایا ہے کہ انہاں دے وچ چنگے لوگ بھی, سارے برے نہیں. وہ جدہ میں تمہیں دسیا نا کہ کوئی بھی مشینری جدو خراب ہوندی ہے نا تو تسی سٹن بھی لگو تو کچھ نہ کچھ وہ وک جاندہ ہے, کچھ نہ کچھ وہ ہوندا چنگا.
یتلون آیات اللہ، یہ اللہ دیاں آیتاں پڑھتے ہیں. یہ چنگے اس واسطے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ دیاں آیتاں دے نال جڑے ہوئے آ. تے اج اسی جڑے ہوئے ہیں. میں وہی تمہیں کہنا کہ اسی تو جنہوں دیندار سمجھتے ہیں، کنے پیر آ انہوں قرآن دا ترجمہ آتا، قرآن نو بیان کرتے تو قرآن نہ جڑیا. کوئی پیر مینو تو 100 چوں ایک بھی نہیں لبھدا. مولوی ہے نہیں، عام لوگ ہے نہیں. فرقیاں دی تربیت ہے، گروہاں دی تربیت ہے. فرمایا یہ جڑے اہل کتاب دے سیدھی راہ تے قائم ہے، یتلون آیات اللہ، یہ اللہ دیاں آیتاں نو پڑھن والے آناء اللیل، راتاں دے وچ یہ اللہ دیاں آیتاں دے نال راتاں گزارتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی گزارتے. دیکھو نا کنی دیر پہلا عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ ادوں کہہ رہا کہ ہجے بھی انہاں چ بندے ہے جڑے اللہ دی کلام دے نال راتاں گزارتے. وہم یسجدون، اور وہ سجدیاں چ پیندے آ. یؤمنون باللہ والیوم الاخر، اور ایمان رکھتے اللہ تے بھی اور آخرت دے تے بھی. ویامرون بالمعروف، اور معروف دا حکم بھی دیندے آ. وینہون عن المنکر، منکرات تو بھی روک دے. یہ کون ہے؟ یہ مسلمانوں کی گل نہیں ہو رہی ہے. فرمایا تھوڑے بہت تھوڑے. اصل گل یہ ہے کہ جدوں بالکل تو ختم نہیں ہوندے، لیکن وہ جدہ میں تمہیں دسیا نا کہ ایک چیز ہے، اصول ہوندا ہے کہ کسی چیز دی مرمت دے اتنے 100 روپے دی چیز ہے تو 75 روپیے مرمت تے لگتے ہیں یا 80 روپیے مرمت تے لگتے، تو تسی کہتے یہ ہن سٹو تے یہ 100 دی نویں لے لو، ٹھیک ہے نا، نویں چنگی. 80 روپیے تے دی مرمت تے لگ جانے تے 20 روپیے دا سکریپ وچ کام آ جائے گا، کسی جگہ دے لگ جائے گا. تے بس یہ ہوندے تے ہے، ایک عنصر ہے وہ خراب امت دے وچ بھی، ٹھیک ہے نا، چھوٹا جا. لیکن یہ ہن اس لیول تے نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، اج ساڈے بھی اس طرح مطلب ہے کہ اداں اس درجے تا ہون گے، یقیناً ہے. تو فرمایا کہ او اہل کتاب بھی یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، معروف دا حکم دیندے آ، منکرات تو روک دے. یہ گلاں دسن دا سانوں کی مقصد ہے کہ دیکھو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تانوں یہ دتی گئی ہے نا، تو یہی کام وہ بھی کرتے سگے، حجے بھی کرتے آ، پر بہت تھوڑے رہ گئے آ. ٹھیک ہے نا. تو ہوں وہ سکریپ دے بھائی انہوں دے نال ہی وہ گئے آ، سوائے اس دے کہ وہ تواڈے نال آل ملن، ایمان لین. تو یہ سانوں یہ دسیا. ہوں ساڈا بھی اسی بھی ایسے بھائی سکریپ دے بھائی وکن والی قوم ہے، امت. وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات، اور چنگے نیکیاں واسطے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیندے آ. وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یہ صالحین دے وچ شمار ہے. کیونکہ یہ کافر تو ادوں قرار پان گے جدوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انہوں تک پہنچ گئی، پھر انہوں نے انہوں نہ منیا. ٹھیک ہے. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا، فرمایا کہ یہ لوگ جیڑا بھی اچھا عمل کرن گے نا، اللہ انہوں دے عمل دی قدر کرتا ہے. یعنی یہ اہل کتاب بھی جڑا عمل کرتے ہیں اللہ انہاں دی قدر کرتا ہے. اس قسم دے جڑے اہل کتاب ہے، یہ سمجھ لو انہاں کول ہجے دعوت نہیں پہنچی نا، میں تمہیں پہلے گلاں دس چکیا ہوں. واللہ علیم بالمتقین، جداں وہ حبشہ تو لوگ آئے سی، اگر وہ اس ویلے ایمان نہ لیاندے تو پھر وہ نکل جاندے. ٹھیک ہے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تقوی والیاں تو واقف ہے. اللہ جاندا ہے کتھے کتھے تقوی والے دنیا دے وچ موجود ہے. جنہاں تک مسلمانوں تہاڈی دعوت اجے نہیں پہنچی، اسی تہانوں یہ امت بنایا کہ دعوت پہنچاؤ. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا.
بے شک یہ جڑے کافر ہے، ان الذین کفروا جڑے جنہاں نے کفر کیتا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، انہاں دے مال نہ انہاں دیاں اولاداں اللہ دے ہاں کچھ تحفظ نہیں دے سکن گیاں۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اے اگ دا ایندھن بنن گے، یہ اگ والے شمار ہون گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ رہن گے اگ دے وچ ہمیشہ۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، اور انہاں دی مثال ہے جو کچھ بھی یہ خرچ کرن گے دنیا دی زندگی دے وچ، کا مثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، جو بھی یہ دنیا دی زندگی چ خرچ کرن گے، یہ وہ ہے جنہاں نو اللہ کافر قرار دیندا اہل کتاب نو۔ فرمایا کہ یہ اس دنیا دے وچ جیڑی بھی کوئی نیکی کرتے آ یا جیڑا بھی کوئی خرچ کرن گے اپنے لو نیکی سمجھ کے، بھلائی سمجھ کے، تے وہ ضائع ہو جائے گا۔ وہ بالکل اسی طریقے نال جس طرح ایک فصل جیڑی ہوندی ہے وہ دے وچ کورے والی ہوا، اج کل سردیاں پیچھے گزریاں نا، بڑی ٹھنڈ سی تے وہ کورا پی جاندہ ہے، برف پی جاندی ہے نا، وہ تسی دیکھا ہوگا کہ پھر کئی تے سخت جان فصلاں ہوندیاں تے کئی سڑ جاندیاں کورے دے نال، ٹھنڈ دے نال۔ تو فرمایا کہ انہاں دیاں نیکیاں سڑ جانگیاں کافراں دیاں نیکیاں، ٹھیک ہے نا، اداں ہی جویں وہ کورے والی ہوا وگدی ہے نا، ہوا بھی وگے تو پھر کورا بہتا پیندا نا، ٹھنڈ پیندی تے وہ اسی طرح جویں کسے کھیتی دے وچ وہ کورے والی ہوا وڑ گئی تے اسی طرح انہاں دیاں نیکیاں جڑیاں انہاں نوں وہ ضائع ہو گئیاں۔ اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، تے جس طرح انہیں فصل نو ضائع کر دیتا، ادھر انہاں دیاں نیکیاں نو ضائع کر دیتا، کیونکہ یہ اپنے تے ظلم کرنے والے سی، یہ ایمان نہیں لے آئے سی اصل دے وچ۔ مطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت بھی پہنچی، پھر نہیں ایمان لیا، پھر بھی اپنے پرانے دے تے ٹکے، پرانا مذہب پرانا دین جڑا ہے۔ وما ظلمهم اللہ، اللہ نے انہاں تے کوئی ظلم نہیں کیتا، ولکن انفسهم یظلمون، یہ اپنے آپ تے آپ ہی ظلم کرنے والے بن گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، اے ایمان والو تسی رازدان نہ بناؤ اپنے علاوہ دوسرے نو، اپنے علاوہ یعنی ایمان والیاں تو علاوہ جڑے غیر لوگ آ، غیر مسلم ہیں، انہوں نے کافر جڑے ہیں انہوں نے رازدان بھیت نہ دیو، جنہوں کہندے ہیں نا لا یعلونکم خبالا، یہ تہاڈی خرابی دا کوئی موقع نہیں جان دیندے۔ وما تخفی صدورہم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ تاں چاہندے آ کہ تسی پریشان ہی رہو، اور کدی کدی بغض انہاں دے منہاں چوں نکل بھی جاندا ہے، اداں دیاں گلاں نکل جاندیاں، وہ اقوام متحدہ دے ہوندیاں بھی نکل جاندیاں، وہ بڑے بڑے امریکی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، انہاں دے منہ تو پھر وہ بہرحال انہاں نوں کداں کہندے آ کہ انہاں نوں تھوڑی لیپا پوتی تے کر لیندے، لیکن کتے کتے ظاہر ہو جاندی ہے گل۔ فرمایا وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن جیڑا انہاں دے دلاں دے وچ، انہاں دے سیناں دے وچ بغض چھپیا ہے نا، اس امت واسطے، مسلماناں واسطے، خیر امت واسطے، اور یہ بغض ہے خیر دی وجہ تو، اس قرآن دی وجہ تو۔ فرمایا وما تخفی صدورہم اکبر، جیڑا انہاں دے دلاں دے وچ بغض چھپیا وہ کتے ود گیا، قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ تعالیٰ فرماندا کہ بے شک اسی تے اپنیاں جیڑا نا وہ آیتاں تانوں واضح کر دتیاں، اگر تسی عقل تو کام لو گے تو فائدہ پا جاؤ گے۔ یعنی یہ تانوں دسیا کہ انہاں نوں بھیتی نہ بناؤ تے انہاں نوں اپنے راز نہ دیو، تے اسی تانوں اپنی آیتاں دے وچ اہم گلاں دسیاں
ہوں اگر تسی عقل تو کام لاؤ گے تو پھر تمہیں یہ گلاں فائدہ دے جان گیا، نہیں تو پھر ایویں قرآن دیاں تے آیتاں ہے گی ہاں انتم اولائے تحبونہم ولا یحبونکم، ہاں تسی انہاں نوں پیار کرن لگ جاندے ہو پر وہ تمہیں پیار نہیں کرتے۔ اچھا مدینے دے وچ یہ سمجھ لو کہ عرصہ کٹھے رہے سی نا، جویں کدی اسی بھی سکھاں دے نال کٹھے رہے سی تے وہ پرانا پیار جڑا نا وہ کدی کدی جاگ جاتا ہے نا، تو فرمایا کہ تسی انہاں نوں پیار کردے ہو لیکن یہ تواڈے نال محبت نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تسی ساریاں کتاباں نوں مندے ہو، ٹھیک ہے۔ اصل کتاب تو لوح محفوظ ہے، وہ چوں ساری کتاباں آئیاں نا، ایک ہی کتاب ہے، تو تسی تو پوری کتاب نوں مندے ہو لیکن یہ تہاڈی کتاب نوں نہیں مندے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، تہاڈے کول جس ویلے تہاڈے نال ملدے ہیں تو کہندے اسی بھی ایمان والے ہیں، اسی بھی اللہ دی کتاب نوں منن والے ہیں، اللہ دے رسول نوں منن والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جدوں تہاڈے تو پاسے ہوندے ہیں، علیحدہ ہوندے ہیں، تو پھر وہ آپ دیاں انگلیاں جڑیاں چباؤندے ہیں، دندیاں وڑدے ہیں، جداں کہندے نا میں تڑیاں دے ہاتھ دندیاں وڑدا رہا کہ یار یہ ہوں ایڈے تگڑے ہو گیا کہ سانوں انہاں دے سامنے اداں دی گل کرنی پیندی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی انہاں آکڑ نہیں سکتے انہاں، ٹھیک ہے نا، نیویں ہو کے تھوڑا رہنا پیندا، کیونکہ مدینے چ پھر انہاں نوں پہلاں نیویں ہوئے پھر کڈ دتے گئے، خیبر دے وچوں بھی کڈ دتے گئے، پھر پورے عرب چوں کڈ دتے گئے۔ کل موتوا بغیظکم، تو فرمایا کہ انہاں نوں کہو کہ مرو اپنے اس غصے دے وچ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تہاڈے دلاں نوں جاندا ہے، اللہ دلاں دیاں گلاں نوں جاندا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اے مسلمانوں تانوں کوئی فائدہ پہنچے، کوئی نیکی پہنچے، کوئی تہاڈے کو فصل چنگی ہو جائے، کسے جنگ دے وچ تانوں فتح ہو جائے، کوئی تہاڈا کاروبار ہی چل جائے، کوئی ہور فائدہ ہو جائے، تسی کوئی اسلحہ بنا لو، کوئی ایٹم بم بنا لو، فرمایا وَإِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، تانوں کوئی بھی فائدے دی گل ملے، یعنی تہاڈے نفع دی کوئی چیز تانوں ملے، یہ سڑ جاندے آ، انہاں نوں بڑی تکلیف ہوندی ہے کہ انہاں نوں یہ کامیابی کداں لب گئی۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یَفْرَحُوا بِہَا، تانوں آوے کوئی مصیبت، کوئی بیماری آ جائے، پوری قوم تے کوئی بیماری آ جاندی ہے، جداں کرونا آ گیا، دوسرا تیسرا کوئی فلڈ آ گیا، بڑے خوش ہوندے آ۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، لیکن اگر تسی صبر کیتا اور اللہ تو ڈردے رہے، اللہ تو ڈرن کا کی مطلب ہے کہ جہڑیاں اللہ تعالیٰ نے تانوں نصیحتاں کیتیاں، انہاں نصیحتاں تے عمل کردے رہے، لا یضرکم کیدہم شیئا، انہاں دی منصوبہ بندی تانوں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اور بے شک یہ جو بھی کردے آ اللہ تعالیٰ نے انہوں احاطہ کیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہوں اپنے مطلب اللہ تعالیٰ دے علم دے وچ ہے، تو یہ کچھ اللہ دے علم نو ڈاج نہیں کر سکتے۔ اللہ تو دعا کہ اللہ سانو قرآن دا فہم عطا فرمائے، عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔